مینو شوق مدینے جاون دا دودھ پی لے، اس کے بعد بتانا تکلیف کیا ہے. کہتا میں نے کچھ دودھ پیا، کچھ کھجوریں کھائی، اور اس کے بعد روتے روتے میں نے کہا میں مکے میں بڑا غریب انسان ہوں، بڑی امید ہے کہ مکے میں آیا، میرے پاس 2 ہی اونٹ ہے، میرے بچے بھوکے پیاسے تڑپتے ہوں گے، میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے انتظار میں ہوں گے. باپ اونٹ بیچنے گیا ہے، بیچ کے آئے گا، پیسے لائے گا، گھر میں سودا آئے گی، کھانا بن جائے گا. اے نیک انسان، میں یہ نہیں جانتا تو کون ہے، پر میں اتنا پریشان ہوں، ابو جہل میری قیمت نہیں دیتا. اونٹ چھین لیے، صبح میں کہا شام میں آنا، شام میں کہا صبح میں آنا، صبح میں کہا شام میں آنا. 3 دن ہو گئے مجھے پریشان ہوتے ہوتے. میرے نبی جلال میں ہوئے ارشاد فرماتے چل میرے ساتھ، ابو جہل قیمت دے گا، اور وہ دے گا اس کا باپ بھی دے گا. یہ میرا مصطفیٰ ہے. چلنے لگتے ہیں، زمین کہتی ہے مرحبا، آسمان کہتا ہے مرحبا، چڑیاں کہتی ہیں مرحبا، سورج کہتا ہے مرحبا، چاند کہتا ہے مرحبا، فرشتے بولے مرحبا. میرا نبی ابو جہل کے دروازے پہ پہنچا. جیسے نبی ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، حرم میں جتنے کافر بیٹھے انہوں نے ایک جاسوس بھیجا کہ جا دیکھ کے آ ابو جہل کتنی گالیاں دے گا، ابو جہل کتنا برا کہے گا، ابو جہل کتنے تانے دے گا، ابو جہل کتنی بدتمیزی پیش آتا ہے، ہمیں بتانا، پھر ہم ٹھٹے مار مار کے ہنسیں گے. اے میرے مصطفیٰ پہ ہنسنے والوں، آج میرے نبی پہ لوگ ہنستے ہیں، تم نے میرے نبی پہ ہنسنا لوگوں کو جائز قرار دے دیا. سنت نبی کی مٹائی جاتی ہے، دنیا ہنس رہی ہے. آج قرآن کے تقدس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، دنیا ہنس رہی ہے. آج تمہاری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آج تمہاری بچیوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، 8-8 سال کی بچیوں کے ساتھ بلاత్కాر ہوتا ہے. آج تم نے مسجدوں کا تقدس مٹا دیا، آج تم نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج تم نے اماموں سے محبت کرنا چھوڑ دیا. دنیا تمہارے اوپر ٹھٹے مار مار کے ہنستی ہے. یہ محمد میاں کا مرید ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، یہ نبی کا چاہنے والا ہے، مسجدوں کے قریب نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں ان کو مٹاؤ مٹاؤ، ان کو مٹانا بڑا آسان ہے، کیونکہ جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے دنیا اسے مٹا دیتی ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے میرا رب اسے بلندیاں نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرات، فیضان پیر و مرشد، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. آج اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تم نے سنا نہیں ابھی کچھ دن پہلے میڈیا سے جڑے ہوئے تم، ایک بصیر خبیث نے کیا کہا، قرآن کی 26 آیتوں کو نکالو. قرآن سنا کہ نہیں سنا؟ تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ کچھ دنوں پہلے اعلان ہوا اذان بند کر دی جائے. ایک نجف الدین نے کہا اذان بند، صبح کی فجر کی اذان بند کی جائے، نیند خراب ہوتی ہے. مسلمان خاموش بیٹھا ہے، ہو رہی ہے ہونے دو، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، مطلب کیا؟ ایک نے پھر اعلان کیا 3 طلاق کے مسئلے کو ختم کیا جائے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، بیٹھے رہو. ایک نے پھر آواز اٹھائی کہ جیسے تمام لوگوں پر فلمیں بنتی ہیں ایسی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک فلم بننا چاہیے، ایک نبی بن کے آئے گا فلم میں. تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ خاموش بیٹھے رہے. پھر مسئلہ اٹھا کہ سارے پورے ہندوستان میں، پوری بھارت میں ایک قانون چلنا چاہیے. تم نے کیا کیا؟ خاموش رہے. ارے یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ صرف نیتا لوگ اپنی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں، دنیا کو لڑانا چاہتے ہیں آپس میں، ہندو مسلم کرا کرا کے یہ لوگ صرف لوٹنا چاہتے ہیں. نہ یہ ہندو کے وفادار ہیں، نہ یہ مسلم کے وفادار ہیں. ارے آج ہمیں مل کے ایک رہ کے دکھانا دنیا کو کہ ہم کچھ بھی ہیں لیکن ہم بھارت کے وفادار. انہوں نے روٹیاں سیکی ہیں اپنی، ہمیں بے وقوف بنا کے، ادھر ہندو بھائیوں کو بے وقوف بنایا، ادھر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا. یہ نیتا کسی کے وفادار نہیں ہے، نہ ہندو کے وفادار نہ مسلمان کے وفادار. ارے جب بھارت آزاد ہوا تو سب لوگ اس میں شامل تھے، اس میں نہ کوئی ہندو تھا نہ کوئی مسلمان تھا. اگر شامل تھے تو سب بھارتی لوگ کہاں شامل تھے؟ اور کہا کسی نے، راحت اندوری نے کہا خلاف ہے ہونے دو، کوئی جان تھوڑی. میں کوسی میں گیا اور تھانے والی مسجد میں گیا تو سید صاحب نے میرے کان میں کہا کہ تھوڑا حکومت کے بارے میں کچھ کم بولنا. میں نے کہا اپنا ایسا نہیں آتا،
خلاف ہے ہونے دو، مسلمان کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، دھواں ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان، بولو بولو یار، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ پھر کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی نیتا کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ایک شاعر نے اور کہا، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، جہاں ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ حاشم قدوسی مراد آبادی نے کہا، نبی کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، نعت نبی کہنا ارے کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، سبحان اللہ۔ پھر یہ غلام نے کہا، جھوٹی کہانی کا اداکار کون ہے؟ جھوٹی کہانی کا اداکار کون ہے؟ مارا تھا جس نے گاندھی کو وہ غدار کون ہے؟ ہو کر ضعیف دیش پر عبدالحمید نے دنیا کو یہ بتایا وفادار کون ہے؟ آج ہم سے کہا جا رہا ہے روٹیاں سینکی جا رہی ہیں، روٹیاں، میرے غیر مسلم بھائی بھی اگر سنتے ہو تو سمجھ لیں، روٹیاں سینکی جا رہی ہیں۔ تمہاری کتاب یہ نہیں کہتی، ہماری کتاب بھی یہ نہیں کہتی ہے، کہتی ہے یکم ایوم ادتیم۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لڑنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے میرے نبی کے غلاموں، آج تم نے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا، اس لیے لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرا نبی ابو جہل کے مکان کی طرف چلتا ہے، دروازے پہ دستک دی، میرے نبی نے کہا اے ابو جہل نکل کے آ، ابو جہل نکل کے آتا ہے، جاسوس دور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اب ابو جہل دیکھو گالیاں دے گا، اب ابو جہل دیکھو بدتمیزی کرے گا، اب ابو جہل دیکھو نبی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، لیکن باہر میرا نبی جب سامنے آیا ابو جہل کانپنے لگتا ہے، قدم کانپنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ابو جہل گرنے والا ہے، ابو جہل کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے، ابو جہل کانپتے کانپتے میرے مصطفیٰ کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ کس لیے آئے؟ میرے نبی فرماتے اس کی قیمت دے، اس کی قیمت کیوں نہیں دیتا؟ کہا میں شام کو دے دوں گا۔ نبی فرماتے ابھی اور اسی وقت قیمت لا کے دے۔ دوڑتا ہوا گیا اور ساری قیمت لا کے اس نے اس انسان کو دے دی۔ جب وہ انسان چلنے لگا، اپنے نبی کی زندگی دیکھ لے، آج نیتا تیرا کام کرتا ہے تو 50,000 رشوت مار دیتا ہے، اگر اندانہ کی کوٹھی پہ کسی غریب کو نیتا نے چھڑا لیا اس کی رشوت کھاتا ہے، زندگی بھر ووٹ نہیں دے گا تب برائی ہے، اگر نوٹ نہیں دے گا تب برائی ہے، اور کہتے ہیں ہم تو نیتا گردی کرتے ہیں، نبی کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ ابے دیکھ میرے مصطفیٰ نے سیاست کی ہے، میرے نبی نے سیاست کی ہے، میرے نبی سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے سیاست کیسے کی؟ غریب کی مدد کرنے کے بعد جب غریب قریب دور کھڑا تھا، میرے مصطفیٰ قریب گئے، جانے کے بعد کہا تیرا کام ہو گیا، اگر اجازت ہو تو اب میں چلا جاؤں۔ میرا نبی ان سے پوچھتا ہے، اسی کا کام میرے نبی نے کیا، اسی کے کام سے میرے نبی گئے، اسی کے کام سے میرے نبی نکلے، اسی کے ساتھ میرے نبی گئے، اور پھر پوچھتے ہیں بتا اگر تیری اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ آج میرے نیتا جی اندانہ کی کوٹھی تک جاتے ہیں، تیل ہم سے پھکواتے ہیں، کھانا ہمارا کھاتے ہیں، پیپسی ہماری پیتے ہیں، چائے ہماری پیتے ہیں، اور گاڑی بھر احسان پھر ہمارے سر پر۔ اے نبی کے غلاموں، میں نے پنچ اور سرپنچ اور نیتاؤں کو بھی آواز دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں سیاست چاہتے ہو اور تم آسمان میں سیاست کا ستارہ بن کے چمکنا چاہتے ہو تو پھر تم سیاست دان عمر کی طرح بن جاؤ، عثمان غنی کی طرح بن جاؤ، ابو بکر کی طرح بن جاؤ، علی کی طرح بن جاؤ، امام حسین کی طرح بن جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر کوئی سرپنچ یا کوئی نیتا عمر کی زندگی کو اختیار کر لے گا تو اسے گھر گھر ووٹوں کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، گھر بیٹھا رہے گا، مصطفیٰ گھر بیٹھے سرپنچ عطا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان
मजहरी, मसलक अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हालांकि मैं सियासत की तकरीर नहीं करता, लेकिन बिगाड़ है आज। जी। उलमा की तो हम सुनते ही नहीं, जी उलमा के पीछे तो हम है ही नहीं। अगर हमारी कौम चलती है तो नेताजी के पीछे, एमएलए के पीछे, मंत्री के पीछे, विधायक के पीछे, पंचों के पीछे, सरपंचों के पीछे। लोग कहते थे पहले 5 पंच जब इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह गैर से फैसला फरमा देता है। जी जी। आज गैर से नहीं, आज तो फैसला जेब से होता है। जेब से होता है, हकीकत है। जिधर से जेब भारी काम खत्म। उधर से जेब जवान हिलाती। अबे तुझे कौम ने इस लायक बनाया, भरोसा किया तेरे ऊपर, तो फिर तू इंसाफ कर दे, अपने गांव से बुराइयां मिटा दो। आज जब फितना होता है तो 5 लोग बरादरी में इकट्ठे होते हैं और कहते हैं फलाने का बाइकाट कर दो, उसने ऐसा काम किया, फलाने का बाइकाट करो, उसने ऐसा काम किया। तो बिछोड़ के लोगों, ऐ सियासतदानों, एक मीटिंग करो और कहो जो शराब पिएगा हमारे गांव में उसका बाइकाट करो, जो जिना करेगा हमारे गांव में उसका बाइकाट करो, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका बाइकाट करो। अल्लाह की कसम मस्जिदें भरती नजर आएंगी, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो खुद नमाज नहीं पढ़ते। बेशक। वो बेचारे किससे कहेंगे नमाज पढ़ने को टाइम ही नहीं।